یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیاں اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پراسرار سچائی جانتے تھے۔ اس سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کو عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلاغ کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک راز ایسا بھی ہے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے کہ یہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے، ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی، خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ کی کئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کے بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ پراسرار خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معیزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق معیزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے جو اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کے دیکھ بھال پر مامور کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ نے معیزہ رکھا جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلی سو رہی ہے، تو آپ نے کینچی لی اور اس مصلی کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں پر وہ بلی سو رہی تھی کہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس معیزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نبی پاک نے بلی پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ جب اس نے بلی کو قید کر کے رکھا، نہ کھانا دیا نہ ہی اسے آزاد کیا، وہ خود ہی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ بلی پلیت و نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوانوں میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یا تو زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا ہے کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح بنوت کر دیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد دور ہو گیا، اور پھر ایک دن اسی بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے تو یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی آواز کے فریقین 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلی کی آواز کی یہ فریقین کے ایک انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلی کی خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آواز ہے جو انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسے کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ پلیت نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول پاک نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی بلی خونخوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔